صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تقریباً 1400 سال پہلے کے زمانے میں پہنچ چکے ہیں۔ وہی درخت، اسی طرح کی دیواریں، اسی طرح کے گھر، یہ کہاں ہیں؟ ہم کہاں پہنچے؟ اور آج آپ کو کیا دکھائیں گے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، آج بہت کچھ نیا دیکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، فورٹ، پیلس یا قلعہ دنیا میں بہت سارے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں کے محلات، جہاں کے قلعے، جہاں کے فورٹ دیکھنے لوگ جاتے ہیں۔ آج عرب شریف کی وادیوں میں جس مقام پر ہم موجود ہیں، ساری دنیا جس قلعے کو بہت یاد کرتی ہے، جہاں ایک عظیم معرکہ ہوا اور مسلمانوں کے لیے تاریخ کے جو اوراق ہیں اس میں سنہرے حروف میں ایک واقعہ بھی لکھا گیا۔ میرے جہاں موجود ہیں یہ قلعہ خیبر، جس کو ہم کہیں گے خیبر کا وہ مقام ہے۔ عرب شریف کا یہ ایک شہر ہے جہاں معرکہ خیبر ہوا تھا، غزوہ خیبر ہوا تھا۔ اس قلعے کی کیا داستان ہے، یہاں کون سا ایک ایسا کمال ہوا، کون سی ایسی کرامت ہوئی اور کس صحابی کی ہوئی، یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ پہلے ہم قلعے کے قریب جاتے ہیں اور آپ کو یہاں کے مکانات بھی دکھائیں گے، اور یہاں یقیناً ان فضاؤں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام تشریف لائے، اور وہ صحابی بھی تشریف لائے جن کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، جنہوں نے ایک ایسی کرامت دکھائی کہ آج رہتی دنیا کی عقلیں حیران ہیں۔ آئیے قلعے کے قریب چلتے ہیں، پھر آپ کو وہ واقعہ بھی سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاندنی چاندنی گلستاں گلستاں اس قدم کے نشان، چاندنی چاندنی گلستاں گلستاں اس قدم کے نشان، روشنی روشنی کہکشاں اس قدم کے نشان، اس قدم کے نشان، وہ دلیل کرم، وہ نگاہ حرم، وہ جمال علم، وہ دلیل کرم، وہ نگاہ حرم، وہ جمال علم، قبلہ محترم کعبہ عاشقاں، اس قدم کے نشان، اس قدم کے نشان۔ قلعہ خیبر کی طرف ہم جا رہے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ خیبر کا پرانا شہر بھی دکھاتے چلیں۔ اور یہاں آج بھی کھجور کے درخت ہیں، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہاں کھجور کے باغات ہوا کرتے تھے، اور ان باغات کی وجہ سے اس کے قریب ہی یہاں کے جو کفار تھے انہوں نے یہاں ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ انہی کھجور کے درختوں کے قریب ہی کفار نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا، یہ قلعہ بنایا تھا، اور اس کے اندر یہ محصور ہوئے، اور کئی عرصے تک جنگ ہوتی رہی، لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ کیسے فتح ہوا وہ تفصیل آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن ابھی آپ خیبر کا یہ پرانا شہر اور یہ درخت وغیرہ کے مناظر دیکھ لیں۔ آبروئے زمین ناز عرش بری، وہ نگار حسین، آبروئے زمین ناز عرش بری، وہ نگار حسین، جھک رہی ہے جبھی مل رہے ہیں جہاں، اس قدم کے نشان، اس قدم کے نشان، نور چشم و بصر، نور شمس و قمر، نور شام و سحر، نور چشم و بصر، نور شمس و قمر، نور شام و سحر، قصہ مختصر، نور کون و مکان، قصہ مختصر
का सर। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, वाकई बहुत सारी सोचें एक साथ जहन में गर्दिश कर रही हैं। अभी हम इस किले के करीब नीचे से चढ़ कर आए हैं, तकलीफ़ भी हुई है, सांस भी फूल गया है, ना हमवार सी ज़मीन है, पत्थर हैं। कैसे यहाँ जंग लड़ी गई होगी, कैसे यहाँ तलवारों के आपस में मुकाबले हुए होंगे, और फिर किस तरह शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस किले को फ़तह किया होगा। यकीनन यही कहीं हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम ने पड़ाव डाला होगा, और फिर वो अजीम वाक़या हुआ कि किसको अलम दिया जाए। तफसीर आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इस शहर का मंज़र देखें। आज भी वो पुराने मकानात हैं, आज भी वो पुराना अंदाज़ जो है शहर का, वो घर जिसमें किसी किस्म का कोई लोहा नहीं है, किसी किस्म का कोई और सीमेंटेड वाला काम नहीं है, सिर्फ मट्टी है, गारा है, पत्थर है, और उसके घर हैं, और उसकी बाकियात आज भी मौजूद है। तो मदनी चैनल के नाजरीन, ये खजूरों के दरख्त और ये मकान, ये यूँ समझ लें एक तरह से ये शहर खैबर है जो उस ज़माने में हुआ करता था, और उस ज़माने के उस शहर के ऊपर एक किला था जिसको फ़तह मुसलमानों ने करना था। ये फ़तह कैसे हुआ, मेरे आका ने क्या बशारत दी, और किस सहाबी के हिस्से में ये सआदत आई, ये सारी तफसील आपको बताएंगे। लेकिन आप पहले ज़रा इस शहर के मनाजिर देखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुंतहाए तलब और तमन्नाए जा उस कदम के निशान, उस कदम के निशान। चांदनी चांदनी गुलसिता गुलसिता उस कदम के निशान। रोशनी रोशनी कहकशा उस कदम के निशान, उस कदम के निशान। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम इस वक्त इस किले की छत पर आ गए हैं, और हम इसलिए ज़्यादा वॉक नहीं कर रहे, आगे नहीं जा रहे, क्योंकि ये लकड़ी की छतें हैं, शहतीर हैं, और हमें ये खौफ है कि कहीं कोई छत गिर ना जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह इस किले की ये छतें हैं, कमरे बने हुए हैं, और इसकी ज़ाहिर फसील, इसकी बाउंड्री बड़ी मजबूत है, पत्थरों की है। यहाँ यहूदियों का कब्जा था, और आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर है। और जो स्ट्रेटेजिक लोग हैं, जो जंगी जो इसकी हिकमत अमलियाँ हैं उसको समझते हैं, वो जानते हैं कि अगर दुश्मन ऊंचाई पर हो और उससे मुकाबला हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि अगर लश्कर या हमला करने वाले नीचे से आ रहे हैं तो दुश्मन के लिए बहुत ईजी होता है रिप्लाई देना और उनको रेजिस्ट करना, उनको रोकना। तो वाकई अकल हैरान है कि उस वक्त क्या हिकमत अमली अपनाई गई होगी। जब सहाबा ऊपर आते होंगे तो यहाँ से किस तरह उन पर हमले किए जाते होंगे। इस गज़वे में कई सहाबा शहीद भी हुए, ये भी आपको याद रहे। तो पहले तो आप थॉरली एक पूरा इजमाली तौर पे इस किले को देख लीजिए। ये आगे आप उस किले का कोना देखें कि जिसकी दीवारें कितनी ऊंची बनाई गई हैं, कितनी मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं, और उसके बाद इस किले की छत के मनाजिर आप देख लें। फिर इंशाल्लाह आपको अब वो वाक़या तफसील से हम बताएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हो सकता है अब आपका इश्तियाक बढ़ता जा रहा होगा और कई इस्लाम में तो पहुंच चुके होंगे कि ये कौन सा वाक़या बयान होगा। जी हाँ, ये वही तारीख़ी किला खैबर है, अरब शरीफ मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 2 घंटे के फासले पर। आजकल के हिसाब से ज़ाहिर है पहले तो कई दिन लगे होंगे, लेकिन आजकल गाड़ी बड़ी स्पीड से आती है। तकरीबन 150 से पौने 200 किलोमीटर का ये रास्ता है। खैबर का शहर है, पुरानी यादें हैं यहाँ पर, उसी तरह का यहाँ पर घर भी मौजूद है और किला भी उसी हालत में मौजूद है। आज आपको इंशाअल्लाह इस किले के हवाले से यहाँ क्या कुछ हुआ था इसके बारे में बताएंगे, मगर इससे पहले
ہم آپ کو ایک عظیم صحابی کا کچھ تعارف پیش کرنا چاہیں گے۔ امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا رسالہ کرامات شیر خدا ضرور حاصل کیجئے، بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملے گا۔ اس میں امیر علیہ سنت تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مکہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام علی رکھا، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ خلیفہ چہرم جانشین رسول زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شہنشاہ ابرار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمن ہیں۔ عام الفیل یعنی وہ جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، اس سال کے 30 سال بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خانہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ جی ہاں، شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ بھی شان مبارک ہے، پیدائش کہاں ہوئی؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ 10 سال کی عمر ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت شافع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے۔ تا دم حیات آپ کی امداد اور نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مہاجرین اولین اور عشرۂ مبشرہ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ آپ شرکت فرماتے رہے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کفار کے بڑے بڑے نامور آپ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا، اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان شریف یکشنبہ یعنی اتوار کی رات جامع شہادت نوش فرما گئے۔ صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا ہے، شہید با وفا ہے، شہید با وفا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کچھ بات خیبر کی کرتے ہیں۔ یہاں موجود ہیں اور یہاں وہ تمام واقعات اس وقت ذہن میں گردش کر رہے ہیں۔ کیا سما ہوگا، خلفائے راشدین بھی ہوں گے، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہوگا، میرے آقا بھی تشریف فرما تھے۔ کیا ہوا تھا یہاں؟ ہوا یہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر شفقت و عطائے رسول رحمت کی عکاسی کرتی ہوئی ایک ایمان افروز حکایت غور سے سنیے کہ چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ عز و جل فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایسا پیارا اعلان، ہر کسی کو تجسس ہو گیا کہ یہ جھنڈا کس کو ملنا ہے کہ جس کے ہاتھ میں فتح خیبر بھی ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی
یہ تمنا رکھتا تھا، یہ امید رکھتا تھا کہ یہ علم، یہ جھنڈا اسی کو دیا جائے گا۔ صبح ہوئی، ایک تجسس کا سما ہوگا۔ آج بھی اسی مقام پر صبح کا وقت ہے، ہم صبح کے وقت یہاں آئے ہیں، فجر کی کچھ دیر بعد کا وقت ہے، اور وہ بھی ایک صبح ہوگی۔ 1400 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور یہاں صبح کا منظر، صحابہ کرام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور تجسس ایک ہے کہ آج خیبر کی فتح کا علم کسے دیا جائے گا، جھنڈا کسے دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، یعنی آنکھوں میں آپ کو تکلیف تھی۔ میرے آقا نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ انہیں لایا گیا تو محبوب رب العباد، راحت ہر قلب ناشاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لگایا اور دعا فرمائی۔ وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا انہیں درد ہی نہ تھا، اور انہیں میرے آقا نے جھنڈا عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ میرے آقا نے فرمایا نرمی اختیار کرو، یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اللہ عز و جل کے جو حقوق ان پر لازم ہیں وہ انہیں بتاؤ۔ خدا کی قسم اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ سبحان اللہ، وقت جنگ کا ہے، وقت وار کا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں خیال عموماً نہیں رکھا جاتا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپہ سالار کو کیا تربیت دے رہے ہیں کہ نرمی اختیار کرنا، پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ یہاں ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، ارے میرے آقا نے وہ اخلاق کے مظاہرے کیے، ستانے والوں کو دعائیں دیں، تکلیف دینے والوں کو قبائیں دیں۔ یہ وہی کلا ہے، یہ وہی خیبر ہے جہاں قربانی کی داستانیں رقم کی گئی ہیں، جانیں قربان کی گئی ہیں، اپنا سب کچھ نبی پاک پر لٹانے کے لیے صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ اے مسلمانوں، دنیا بھر میں جو مجھے ناظرین دیکھ رہے ہیں، قلعہ خیبر سے میں آپ سب سے، اور سچی بات یہ ہے اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، ہم سب ایک دوسرے کو چیک کریں، اپنے بارے میں ہم چیک کریں کہ کیا آج میرے اندر وہ جذبہ موجود ہے کہ میں سنتوں کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان، اپنا گھر بار قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یا میرے پاس دین کے لیے وقت نہیں؟ یہ وہی مقام ہے، یہ وہی فضائیں ہیں جہاں صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آئیے ہم بھی نیت کریں کہ جب جب دین متین کو ہماری قربانی کی ضرورت پڑی، چاہے وہ ہمارا مال ہو، چاہے وہ ہماری جان ہو، چاہے وہ ہمارا گھر بار ہو، ہم اپنے تن، من اور دھن کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے تیار رہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اجتماعات میں شرکت کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیے، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں۔ اس مقام پر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اچھی نیت کر لیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ پیارے اسلامی اب دیکھیں کہ کتنی چوڑی دیوار ہے، یہ کتنا مضبوط قلعہ بنایا گیا ہوگا، اور یہ پتھر کی دیوار ہے، اور اس کے ساتھ یہ پھر گارا وغیرہ، اور یہ لگ رہا ہے اور یہاں بھی پتھر ہے، یعنی اٹ مینز یہ بہت چوڑی اور مضبوط دیوار۔ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جو ان کا سردار ہو، یہ اسی کا آخری مکان یا کمرہ ہو۔
یہ دیکھیں پیارے اسلام بھائی اسکرو نہیں ہے، یہ لکڑی کا اس طرح لکڑی کے اندر لکڑی کو فکس کیا گیا ہے، اس سے دروازہ موو بھی ہوتا ہے اور اس میں اسکرو نہیں ہے. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا. ہے شہید با وفا، ہے شہید با وفا مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیارے اسلام اس قلعے کا اینڈ ہے، آخری کمرہ ہے، اور یہاں انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 اسپاٹس بنائے تھے، روشن دان تھے، جس سے پورے دور دور کے علاقے کو مانیٹر کیا جا سکتا ہوگا، دور سے آنے والے کی خبر لی جا سکتی ہوگی. آپ دیکھیں یہاں سے کتنے دور کا علاقہ نظر آتا ہے، اور یہ بالکل اینڈ آف اس قلعے کا بالکل آخری ہے. تو آئیے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے. اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار. یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا الہ الا اللہ، لا إله إلا الله محمد الرسول اللہ محمد رسول الله اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی اے علیہ پتھروں وسلم. تم گواہ ہو جاؤ، اے پتھروں تم گواہ ہو جاؤ، اے گھروں تم گواہ ہو جاؤ، اے گھروں تم گواہ ہو جاؤ، اے درختوں تم گواہ ہو جاؤ، اے درختوں تم گواہ ہو جاؤ، اے فضاؤں تم گواہ ہو جاؤ. اے فضاؤ تم گواہ ہو میں جاؤ. مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، حنفی ہوں، حنفی ہوں، قادری ہوں، قادری اور ہوں، امیر اہل سنت کا مرید ہوں، اور امیر اہل سنت کا مرید ہوں، عطاری ہوں. عطاری ہوں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حیدر کلار لے کے آؤ تیغ ذوالفقار، حیدر کلار لے کے آؤ تیغ ذوالفقار. زور دشمن بڑھ چلا، زور دشمن بڑھ چلا، مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے، مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے. واسطہ حسنین کا، واسطہ حسنین
کا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. یہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کنواں ہے اور جس میں پانی آج بھی موجود ہے. یہی کنواں ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. اس کو باؤنڈری کے اندر بند کیا گیا, ہمیں تلاش تھی, الحمدللہ جگہ میں مل گئی ہے. اور یہاں مشہور یہ ہے کہ یہ عین علی ہے, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ چشمہ ہے. دیدار کر لیجئے ماشاءاللہ. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ.